اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ آج کا ٹاپک ہے خدا نے آپ کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے۔ خدا کا اشارہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس اشارے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس عوامل سے گزرنا ہوگا، کیسے یہ تبدیلی آئے گی، ہمارا دماغ یہ سب کچھ سمجھ پائے گا۔ ان سب کو سمجھنے سے پہلے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر محنت کیے، کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس کی زندگی گزرتی رہے۔ ایسے ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے کے لیے کیسے انتظام کروں، کس کے گھر جاؤں، کیا کروں کہ مفت میں ہی کھانا مل جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی چلی گئی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، وہاں سے ضرور اسے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ چلو وہاں چلتا ہوں۔ باغ میں پہنچ کر وہ ابھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گھنے جنگل میں گھس گیا۔ جنگل میں گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی حیرت سے سوچنے لگا کہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے، بھوک سے یہ مر کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ دونوں ٹانگوں کے ساتھ شکار کرتا تو یہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ جنگل میں اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہاں اتنے خطرناک جانور ہیں کہ ایک منٹ میں اس کو چیر پھاڑ کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ وہ آدمی جلدی جلدی ایک درخت پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا کیسے اپنی جان بچاتا ہے۔ اب بھیڑیا چونکہ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر جب بھیڑیے کے بالکل قریب آیا تو لڑکے نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں ایک گوشت کا بڑا سا ٹکڑا تھا جو اس نے اس بھیڑیے کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک شیر بھیڑیے کو کھانا کھلا رہا ہے، اسے خود کھانے کی بجائے اسے کھانا دے رہا ہے۔ وہ خدا کی اس قدرت پر اش اش کر اٹھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا، اللہ پاک بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے میری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا۔ اللہ نے میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا، کیونکہ اس بھیڑیے کو کھانا مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور جا کر ایک اونچے سے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا ہی رہا، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آیا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 دن گزار دیے، کوئی نہ آیا۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا۔ آخرکار وہ اٹھا اور کھانے کی تلاش میں نکل پڑا اور راستے میں اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ ملے۔ اس نے اس بزرگ کو تمام واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت، میں نے ایک جنگل میں ایک بھیڑیے کو دیکھا، اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ایک شیر اس کو کھانا دے کر چلا گیا۔ یہ اللہ کا ایک پلان تھا، لیکن میں وہاں 2 دن گزار دیے اس ٹیلے پر بیٹھے بیٹھے، میری مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ بزرگ نے ساری بات سنی اور سب سے پہلے اس کو کچھ کھانے کو دیا اور پھر بولا، اے لڑکے، اللہ نے سب کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ سچ ہے، کوئی شک نہیں، مگر خدا کا اشارہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھو، تم شیر کی طرح بنو، نہ کہ اس بھیڑیے کی طرح۔ تم شیر کی طرح بن کر دوسروں کو کھانا کھلانے والے بنو، نہ کہ مانگنے والے۔ تم سمجھ نہیں سکے کہ اللہ نے ہمیں ایک طاقت دی ہوئی ہے، ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے بچے، اگر ہم حرکت کریں گے تو ہمیں برکت ہی ہوگی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنا موازنہ اس بھیڑیے سے کیوں کریں؟ تو یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا پلان اپنی زندگی میں ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اس واقعے کو دیکھ کر آپ بھی بہت کچھ سمجھیں گے۔